سامعین بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایک شبہے کا جواب دے رہا تھا۔ بیچ میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آیا۔ تو ضروری تھا کہ دونوں انبیاء علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی گزرے ہیں، ان کا بھی ذرا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا جائے قرآن و سنت کی روح سے، کہ قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا ہے اور سلیمان علیہ السلام کون ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ یہودی سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ یہودی سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، وہ فقط ایک دنیاوی بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ اور یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت چلتی تھی وہ جادو کے بل بوتے پہ چلتی تھی، معجزات نامی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ کیوں؟ معجزہ نبیوں کے پاس ہوتا ہے، معجزہ اللہ نبیوں سے صادر کرتے ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے، کوئی جادوگر ہے۔ یہ واقعہ ہم تفصیلاً آپ کو کبھی اور سنائیں گے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پھر وہ جنات کا ذکر آئے گا، پھر کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جادوگروں کے ساتھ کیا کیا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ہم تو آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے کہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے جنات غیب جانتے ہیں، یہ ہمارا موضوع تھا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو اس آدمی کے پاس لے کے جاتے ہیں جس کو جن آتا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے، وہ جن بتاتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، میں اس چیز کی وضاحت کر رہا تھا، لیکن چونکہ وہ بات منزل مقصود تک نہیں پہنچی، ہمارے ہاں یعنی اس معاشرے میں یہ بات مشہور ہے، مجھ میں کوئی بیماری ہے، نہ ملوں کو پتا ہے، نہ عاملوں کو پتا ہے، نہ ڈاکٹروں کو پتا ہے، گھر والے سارے پریشان ہیں کہ اس کو ہو گیا کیا ہے۔ اب بلا کر اس کو ایسے دمال والے کے پاس لے کے جائیں گے، جنات والے کے پاس لے کے جائیں گے۔ اب کسی کو جن آ گیا، کسی مرد کو، کسی عورت کو، فوراً لوگ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، جن بتاؤ اس میں کیا بیماری ہے، اور جن پھر بتاتا ہے کہ اس کو کسی نے جادو کیا ہے، اس کو کسی نے جادو کیا۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو کسی نے جادو کیا ہے، جادو کے لیے کوئی تعویذ لکھو۔ بھائی تمہیں کس نے کہا جادو کیا ہے؟ کہا فلان کو جب دمال کیا گیا، فلان پر جب دمال کیا گیا تو دمال میں جن نے یہ کہا اس کوئی بیماری ہے۔ تو مطلب جنات کی بات پر کو اتنا یقین ہوتا ہے۔ اب جنات کے پاس واقعی اس طرح کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ چیز میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیتے تھے، سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد نے شروع کیا، لیکن مکمل نہیں ہوا۔ پھر یہ سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، لیکن اس کے باوجود بہت سارا کام باقی تھا۔ جنات تو بہت سارے کام کرتے تھے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استاد فلان آدمی کو جب جن آتا ہے جب گانا مانگتا ہے، گانا مانگتا ہے، جو بھی اس کے سامنے ڈال دو وہ گا لیتا ہے۔ جن بھوک مٹانے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے،
لیکن یہاں پہ دیکھو کیا فرمایا، یہ جنات کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے. کتنی محنت کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِبَ. یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے من محارب، محارب جمع ہے محراب کی. سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے محراب. یہ محراب ہے، اس کو جن نہیں بنا رہے، اس کو انسان بنا رہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات بناتے تھے، 1 مہینہ وہ جن بناتے تو 2 دن میں مکمل ہو جاتا. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، جنات بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے من محارب، محراب بناتے تھے. محراب کا کیا مطلب ہے؟ محراب کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ محراب بادشاہوں کے گھر کو محراب کہا جاتا ہے. بادشاہوں کے گھر کو کیا کہا جاتا ہے؟ محراب کہا جاتا ہے. یہ بھی کسی بادشاہ کا گھر ہے، یہ بھی کس کا؟ کسی بادشاہ کا گھر ہے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِبَ، جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے محراب بناتے تھے. محراب کا معنی بادشاہوں کا گھر بناتے تھے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھا نا، نبی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا. آج کل کسی کے پاس معمولی سی گاڑی آ جائے تو وہ پھر تھوڑا حال بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم سے دیگر نیز مجھ جیسا کوئی آدمی نہیں ہے. نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، ہوا بھی تابع. اللہ نے لوہے کو تابع بنا دیا، تانبے کو تابع بنا دیا، جنات کو بھی تابع بنا دیا، پرندوں کو بھی تابع بنا دیا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم اگلی آیت میں اللہ سلیمان علیہ السلام کی تعریف کریں. چل وہ بھی آیت آپ کو دکھا دیں. اس طرح آگے پیچھے ہوتے تو پھر موضوع ہمارا شارٹ ہوتا ہے، لیکن بیان کرنا ضروری ہے. اس پہ کوئی چیز بھی رکھ دیتے ہیں. یہ ہے سورہ سعد. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ. یہ 23واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ الصاد. وَوَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان، بیٹا سلیمان. باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا ہی اچھا انسان تھا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں نعم العبد، کیا ہی اچھا انسان تھا. کون؟ سلیمان علیہ السلام. نعم ہمارے ہاں اگر کسی کو کوئی ووٹ کا معتبر بندہ کہے اچھا انسان ہے تو دیکھو پاؤں ایسے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں نعم العبد، سلیمان علیہ السلام کیا ہی اچھا بندہ. انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان تھا. اللہ کی طرف کیا کرنے والا تھا؟ رجوع کرنے والا انسان تھا. یہ اللہ اس کی تعریف فرما رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی تعریف. حالانکہ بادشاہ بھی ہے اور کیا ہے؟ نبی بھی ہے. لیکن آپ کو ایک اور بات میں نے بتائی کہ وہ خزانے پر، حکومت کے خزانے پر بوجھ نہیں بنتا تھا. حکومت کے خزانے پر بوجھ نہیں بنتا تھا. تانبے کا کام کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا تھا. اس کے والد صاحب لوہے کا کام کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا تھا. حالانکہ وہ نبی بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا. تبھی تو اللہ نے فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا انسان تھا. انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان تھا. اس کے بعد بھی 2 واقعات ہیں، اس کو بیان کر کے پھر جنات کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. ان کو چھوڑ کے ادھر جانا بھی مناسب نہیں ہے. ان کو بھی ذکر کر کے پھر اس جن کی طرف جائیں گے کہ جنات کیا کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے.
اس کو بھی ذرا دیکھیں. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر وقت گھوڑے باندھے ہوتے تھے، کیونکہ بادشاہ تھا، نبی بھی تھا اور وہ جہاد بھی کرتا تھا. جہاد کے لیے گھوڑے تو ہر وقت تیار ہوتے تھے. جہاد کے لیے ہر وقت گھوڑے تیار ہوتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ، شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، عمدہ گھوڑے، بہترین قسم کے گھوڑے. ماشاءاللہ اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں مصروف رہا. یہ دیکھو جہاد کے لیے زبردست گھوڑا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست گھوڑا ہے. ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہیں. گھوڑے کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا. اچانک عصر کی نماز کا وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکل گیا. یہ ایک جو روایت ہے میں یہ بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ابھی تو میں نے تلاوت نہیں کی. حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام گھوڑوں میں مصروف تھے. اور وہ بھی گھوڑے شوقیہ نہیں رکھے بلکہ جہاد کے لیے رکھا. وہ بھی اللہ کا فریضہ ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے. لیکن گھوڑوں کی مصروفیت میں عصر کی نماز فوت ہو گئی. گھوڑوں کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز فوت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ، میں دنیا کی محبت میں زیادہ مشغول رہا. عَنْ ذِكْرِ رَبِّي، میرے رب کا ذکر چھوٹ گیا. یعنی عصر کی نماز فوت ہو گئی. میں گھوڑوں کو دیکھنے میں مصروف رہا، عصر کی نماز مجھ سے نکل گئی. رُدُّوهَا عَلَيَّ، لے کر آؤ سارے گھوڑوں کو میرے پاس. آپ لوگوں میں زندہ نہیں کرو. رُدُّوهَا عَلَيَّ، سارے گھوڑے میرے پاس لے کر آؤ. فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، پھیرنا شروع ہو گیا، مسح کرنا. فَطَفِقَ مَسْحًا، پھیرنا شروع ہو گیا. بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، ڈنڈیوں کو مارنا شروع ہو گیا، گردنوں کو مارنا شروع ہو گیا. ایک تفسیر یہ کہ جتنے بھی گھوڑے تھے سب اللہ کے راستے میں ذبح کر کے خیرات کیا. اس کی شریعت میں گھوڑے کا گوشت، جیسے بکری کا قربانی کرنا جائز، اونٹ کا قربانی کرنا جائز، اس کی شریعت میں گھوڑے کی قربانی کرنا بھی جائز. سب گھوڑوں کو لے کر آیا، ذبح کر کے لوگوں کو دے دیا کہ اس نے ان کی وجہ سے میری نمازیں بہت ہو گئی. ایک روایت ہے. اب بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، سب گھوڑوں کو میرے پاس لے کر آؤ. گردنوں کو مارنا شروع کیا، ٹانگوں کو تلوار کے ساتھ مارنا شروع کیا. سب ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کر گئے. حالانکہ جہادی گھوڑے تھے. جہاد ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نماز کی صورت میں ہوتی ہے. نبی کے دل میں نماز کی عظمت ان گھوڑوں سے 1000 درجہ بہتر ہے. آپ نے اس طرح کا ایک واقعہ ہماری شریعت میں بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جنگ میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً 4 سے 5 نمازیں فوت ہو گئیں. 4 سے 5 نمازیں فوت ہو گئیں اللہ کے نبی کی غزوہ خندق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ جہاد تو کر رہے تھے، نماز تو نہیں پڑھی، جہاد تو کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نماز کی محبت، نماز اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کا معراج ہے. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ہماری جو نمازوں کا حال ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا. جو ہم نمازوں کا کباڑہ کرتے ہیں. افسوس ہے کل میں نے دیکھا کہ یہاں پہ
نکاح کا جو پروگرام منعقد ہو رہا تھا، سارے لوگ باہر کھڑے تھے. اب جو ہی ہم نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سارے دوڑ کے اندر آ رہے تھے. اب ایک بندہ نماز میں نہیں آتا، یعنی اللہ کے لیے نہیں آتا، جس بندے نے دعوت دی ہے نکاح کے لیے اس کے لیے نہ ہو تو وہ ناراض ہوگا. ایسے آدمی کو چاہیے روزانہ 5 پنچ اپنے سر کے اوپر مارو، اللہ مجھے یہ توفیق مجھ سے کیوں سلب ہو چکی ہے، باہر دروازے پہ کھڑا ہوں پھر بھی اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اندر اس لیے آتا ہوں کہ تاکہ بندہ ناراض نہ ہو جائے، تاکہ بندہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو جائے بھلے ناراض ہو جائے اس کا کوئی واسطہ نہیں. یعنی 2 صف، اور جب نماز ختم ہو گئی مسجد میں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری پتہ نہیں حالت کیوں خراب ہو گئی، ہماری حالت کیوں خراب ہو گئی. یا تو کیک کھانے کے لیے آتے ہیں، 5 روپے کی کیک کی اہمیت ہے، وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کے نبی کی نماز، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ اس دل نے برا سوچا ہے، اس آنکھوں نے ہمیشہ غلط دیکھا ہے، اور ان کانوں نے ہمیشہ غلط سنا ہے. اب دماغ سن ہو چکا ہے، دل پر تالا لگ چکا ہے، آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں، کان بہرا ہو چکا ہے. اس کو تو وہ کیک نظر آئے گا، وہ سامنے والا بندہ تو نظر آئے گا، لیکن رب کے دیدار سے یہ آنکھیں اندھی ہیں، رب نظر نہیں آئے گا ایسی آنکھوں سے. کھڑے ہیں جنازے میں بھی اسی طرح کھڑے ہیں، نہیں آتے. پھر مردے کو اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں، بھی مردے کو اٹھانا ضروری نہیں ہے، مردے کے لیے جنازہ اہمیت کا حامل ہے. آپ اس کو نہ اٹھاؤ، اٹھانے کے لیے تو گاڑی کا بھی 4 بندے اٹھا کے گاڑی کے اندر رکھ دیتے ہیں، جنازے میں لے کے جاتے ہیں. اگر آپ اس کے لیے خیر خواہی کا ثبوت دینا چاہتے ہو، اس کے جنازے میں آ جاؤ. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن یہ ہم سوچتے نہیں. یہاں پہ فرمایا کہ نماز قضا ہونے کی وجہ سے سارے گھوڑوں کو ذبح کر کے لوگوں کو دے دیا کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی وجہ سے فقط میری ایک نماز قضا ہو گئی، وہ عصر کی نماز کا وقت. صبح کی نماز قضا ہو رہی، ٹس سے مس نہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، آرام سے بدوقت سوتا ہے. پھر اس کو کہتے ہیں جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تالا لگا دے، اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ کسی کے دل کو بطور ضد تالا نہیں لگا دیتا، اس میں ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہوتا ہے، ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ورنہ ابو جہل کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، عمر کو ہدایت دیتا ہے. اس میں تھوڑی سی ہمت عمر کی ہوتی ہے، باقی کام اللہ خود کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئیں، حالانکہ دنیاوی کام میں مصروف نہیں تھے، جہاد میں مصروف تھے. اس کے باوجود 4-5 نمازیں قضا ہونے کے اللہ کے نبی نے فرمایا ملا اللہ قبورہم، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں 5 نمازوں سے روکا اور منع کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں کہ اللہ کے نبی ہمیشہ بددعا نہیں دیتے تھے، لیکن آج 5 نمازیں قضا ہو گئی تو کافروں کو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہے، اللہ ان کو تباہ برباد کرے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. ملا اللہ قبورہم، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے. نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن روز کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. یہ آواز ہمیں سنائی نہیں دے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہر گھر میں مؤذن پیدا ہوتے ہیں. ابھی دیکھو جب کورونا آ گیا، ہر گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مرد بھی مؤذن بنے، بچے بھی مؤذن بنے، عورتیں بھی مؤذن بنے. دیکھو اگر اللہ کا عذاب ڈال دیتا ہے تو یہ اذان کی عذاب، یہ اذان کی آواز عذاب ڈال دیتی ہے. اس اذان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت ہے. جو ثابت ہے وہ یہ اذان ہے، اس کو لبیک کہو، اس کو لبیک کہو. اس کے چھوڑنے سے جو اللہ کا عذاب آئے گا نا،
لاکھ انسان آزان دے دے اپنے گھروں میں، پھر وہ اللہ کے عذاب کو ڈالتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آزان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، من گھڑت آزان ہے، لوگوں نے اپنے ذہن سے بنایا ہوا ہے، اپنے گھر سے وہ آزان نکال کے بنایا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل آزان یہ ہے جو بلالی آزان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزان ہے، یہ ابو محذورہ کا آزان ہے، اور اسی طرح نابینا صحابی کا آزان ہے کہ جس کی آزان کی آواز عرش میں چلی جاتی ہے، اس کو لبے کہنا میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایسا آزان کو لبے کہو. یہ نہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ہم گھر میں سارے مؤذن بنیں گے. دیکھو رات 1 بجے آزان ہو رہی ہے، رات 2 بجے آزان ہو رہی، 11 بجے آزان ہو رہی، 12 بجے کیا اللہ کے عذاب کو یہ آزان ڈال دے گی؟ نہیں، یہ آزان ڈال دے گی جو ابھی 5 ہفتہ ہو رہی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کے علاقے میں جہاد کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے. صحابہ کو فرمایا تب تک اس علاقے پر حملہ نہیں کرنا، صبح نہ ہو جائے، صبح کی اذان کا وقت ہو، اس محلے سے اذان کی آواز آئے. صحابہ کو اللہ کے نبی فرماتے اس علاقے پر حملہ نہیں کرنا ہے، یہاں پہ اذان کی آواز آ گئی، یہاں لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں پر حملے کی کوئی گنجائش نہیں. اذان اسلام کی علامت ہے، لیکن یہ اذان جو یہاں پہ دی جاتی ہے، مجھے اور آپ کو بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. جس کو اللہ کامیابی کہے، جس کو رسول کامیابی کہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں اپنے ہوٹل میں بیٹھا ہوں وہ کامیابی ہے، میں اپنے کشتی میں بیٹھا ہوں وہ کامیابی ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں وہ کامیابی ہے. یاد رکھو وہ ناکامی ہے، کامیابی وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج ہم ناکام ہیں، روتے ہیں، ہم کیوں خوار ہیں، کیوں ذلیل ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں مصیبت میں زدہ ہیں؟ وجہ یہ ہے مصیبت کی کوئی دم نہیں ہوتی کہ ہارے کے پیچھے کوئی دم ہو، مصیبت کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ ہم رات کو اٹھیں صبح ہارے کے سر کے اوپر 2 سینگ نکل آئے کہ مصیبت زدہ ہے. مصیبت تو یہی ہے، کاروبار ہو پھر بھی پریشان، مال ہو پھر بھی پریشان، نہیں ہو تب بھی پریشان، صحت ہو تب بھی پریشان، بیمار ہو تب بھی پریشان. کیوں؟ اس لیے کہ سکون اللہ نے اللہ کے ذکر میں رکھا ہے، اور ذکر کی بڑی علامت، ذکر کی سب سے بڑی صورت وہ ہے نماز. وہ کیا ہے؟ نماز. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم اس لیے کرو کہ تاکہ میرا ذکر بلند و بالا ہو جائے، میرا ذکر ہو بلند و بالا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں ہم اپنے طور پر ذکر کریں گے، لوگ کہتے ہیں ہم اپنے طور پر ذکر کریں گے، ہم ذکری بنیں گے، مطلب ذکر کریں گے. اللہ نے فرمایا نہیں، ذکر کا بھی طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے، ذکر کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے کہ ذکر کا طریقہ بھی نماز ہے، ذکر کا طریقہ بھی نماز ہے. وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اگر آپ کو ذکر کرنا ہے تو اپنے آباء و اجداد کا ذکر چھوڑ دو، ذکر کا بھی طریقہ ہم بتائیں گے. آ جاؤ نماز پڑھو، رکوع میں بھی اللہ کا ذکر ہے، تکبیر میں بھی اللہ کا ذکر ہے، قرات میں بھی اللہ کا ذکر ہے، تحیات میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اٹھتے بیٹھتے میں اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سب میں اللہ کا ذکر ہے. ذکر تم کرو، طریقہ ہم تمہیں بتلا دیں گے. خود کا ذکری نہ بنو، خود کا ذکری نہ بنو. ذکر کرو گے تو ذکر کا وہ طریقہ ہم بتائیں گے. ذکر وہ قابل قبول ہوگا جو اللہ کا راہ ہو اور مصطفیٰ کا طریقہ ہو، وہ ذکر قابل قبول ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ احدی مہدی قبول نہیں ہوگا. بہرحال پتہ نہیں ہم کہاں نکل گئے. فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے مال سے محبت کی، میں نے گھوڑوں سے محبت کی، ذکر مجھ سے نکل گیا، اللہ
منہ سے نکل گئی حتی توارت بالحجاب، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، گھوڑے لے کر آؤ، گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، لے کر آؤ، ردوہا علیہا، سارے گھوڑے میرے پاس لے کر آؤ، فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، سلیمان علیہ السلام نے تلوار اٹھا کر سارے گھوڑوں کو ذبح کیا، سارے گھوڑوں کو ذبح کر کے خیرات کر لیا، ان کی شریعت میں جائز ہے، ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو رہی ہے، کشتی کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو رہی ہے، گاڑی کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو رہی ہے، آج کل کسی کے چھولے کا بھی ٹھیا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ اللہ کی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی نماز کو بھی ضائع کر رہا ہے، کوئی پاپڑ بھی بیچ رہا ہے نا، وہ بھی اس نماز کو ضائع کر رہا ہے، کیوں؟ اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں پاپڑ کی اہمیت ہے، مکئی بیچ رہا ہے اس کی اہمیت ہے، مانا ہے کہ پھلی بیچ رہا ہے اس کی اہمیت ہے، نہیں ہے تو نماز کی اہمیت نہیں ہے، نہیں ہے تو نماز کی اہمیت نہیں ہے، اور نماز وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے خصوصی طور پر اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا کہ خصوصی تحفہ لے لو، زکوٰۃ، حج، عمرہ وغیرہ کے لیے ہم نے جبریل کو بھیجا، نماز کے لیے ہم نے جبریل کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو اپنے پاس بلایا، آ جاؤ میں تمہیں نماز کا تحفہ دیتا ہوں، ہمیں تو خود سمجھ لو، یہ بات یہاں سے آ کر یہاں سے نکل جاتی، اتنے لوگ سارے ماشاءاللہ جمع ہیں، اثر کو پھر نہیں ہوگی، اثر میں وہی دو سب بڑی مشکل سے، یہ صرف ادھر نہیں، ہر مسجد میں ایسا ہے، ہر مسجد میں ایسا ہے کہ لوگ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، اس کا مطلب یہ ہے اچھا کم از کم ایسا کرو کہ ایسا تو کرنا چاہیے کہ زور کی نماز پڑھ لیتے کپڑے صاف شفاف ہیں، لیکن اثر تک کپڑے سارے ناپاک ہو جائیں گے، سارے کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ اثر تک ناپاک ہو جائیں گے، یعنی 24 گھنٹے کی بھی انسان کو کیا گارنٹی نہیں ہے، بہرحال اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگ لے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ رونا چاہیے، ان کو تو اب جوتا اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے توفیق کیوں چھین لی گئی ہے، خوش ہیں پھر بھی ہم خوش ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے پھر بھی خوش ہیں، یہ بات ہو گئی، سارے گھوڑوں کو ذبح کیا اللہ کے نام پہ، ایک عبادت ہماری اہمیت کا حامل ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں نہیں، نبی کے ہاں، نبی نے ایک ہی نماز کی خاطر سارے گھوڑوں کو ذبح کیا اللہ کے نام، ایک اور بھی تفسیر ہے لیکن فی الحال ٹائم نہیں، میں دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں کے ساتھ۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، تاکہ کہ ہم نے امتحان لے لیا سلیمان علیہ السلام کا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ہم نے ڈال دیا جسداً، ایک دڑ ہم نے ڈال دیا، ثُمَّ أَنَابَ، سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، قال رب اغفر لي، فرمایا اے میرے رب مجھے معاف کر دو، اے میرے رب مجھے معاف کر دو۔ قرآن و سنت میں اس کی تفسیر نہیں لکھی ہے، بعض روایت کے اندر اس کا کچھ شان نزول ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چونکہ ہم جو بھی موضوع بیان کریں انشاءاللہ ہمارے موضوع کا کچھ خلاصہ توحید پر ہوگا، کچھ خلاصہ کس چیز پر ہوگا؟ توحید پر ضرور ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں میں توحید کے برعکس عقیدہ ہے، وہ داغے یا شاگے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں عقیدے میں کمزوری ہے، اس وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے مرتے دم تک انشاءاللہ ہر جمعے کو 5 منٹ توحید پر بیان ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے
سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں؟ ایک روایت کے اندر ہے 70، ایک کے اندر 99، ایک کے اندر 100 بیویاں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ نبیوں کی طاقت ہے۔ اب ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہے، اور ایک جنتی کے اندر 100 بندوں کی طاقت ہے۔ میں بار بار بیان کرتا ہوں، 100 کو جب آپ 40 پر ضرب دیں گے بنیں گے 4000، یعنی ایک نبی کے اندر 4000 بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت ہے۔ جو ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے 12 نکاح کیے، 4000 بیویوں کی طاقت ہو اور 12 کرے تو بہت کم کیا ہے نا۔ ہمارے نبی پر اعتراض تو آپ نے کیا کہ آپ کے نبی تو زیادہ بیویوں کے شوقین تھے۔ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت کم کیا۔ کیوں؟ ایک نبی کے اندر کتنے جنتیوں کی طاقت ہے؟ 40 جنتیوں کی طاقت ہے، اور ایک جنتی کے اندر 100 بندوں کی طاقت ہوتی ہے۔ 40 ضرب 100 بنیں گے 4000، یعنی ایک نبی کے اندر 4000 بیویوں کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہے۔ لیکن اس کے باوجود 10-12 سے نکاح کرے تو کم ہے کہ نہیں ہے؟ اب حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ ایک رات سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ آج کی رات میں سب بیویوں سے ملاقات کروں گا، سب بیویوں سے ملوں گا، اور آج کی رات میری بیویوں کو جو حمل ٹھہرے گا، پھر جو نوجوان بچے پیدا ہوں گے، یہ نوجوان ہوں گے، ان سب کو میں اللہ کے راستے میں مجاہد بنا کر جہاد میں بھیجوں گا۔ نیت دیکھو کتنی صاف نیت ہے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ آج میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، آج میں اپنے 100 بیویوں کے پاس جا کر سب سے ملوں گا، حق کی زوجیت ادا کروں گا، ان کو پھر حمل ٹھہرے گا، ان سے بچے پیدا ہوں گے، سب کو میں مجاہد بناؤں گا۔ چرسی پوٹری نہیں، جیسے ہمارے سارے بچے آج کل چرسی بن رہے ہیں، پوٹری بن رہے ہیں، بھنگی بن رہے ہیں، بھنگ پیتے، چرس پیتے، اس طرح کے بچے نہیں۔ یہ باپ کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ باپ پہلے سے ذہن بنا لے، دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچے کی دعا نہ کرے، نیک بچے کی دعا کرے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک نبی کی دعا کا اللہ نے ذکر فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے پاس آتے لوگ شکایت کرتے ہیں بات نہیں مانتا، عمر کتنی ہے 12 سال، عمر کتنی ہے 13 سال، عمر کتنی ہے 15 سال۔ بھئی اس میں آپ کا بھی تو قصور ہے۔ نبی دعا مانگ رہا ہے، نبی کا عزم دیکھو، ارادہ دیکھو، آج رات بیویوں سے ملوں گا، سب کو حمل ٹھہرے گا، ان سے بچے پیدا ہوں گے، سب کی میں تربیت ایسا کروں گا کہ سب مجاہد بنیں گے۔ سب انسان دیکھو سوچ لے کہ میں یہ بناؤں گا تو وہ بنے گا۔ اب انشاءاللہ کہنا بھول گیا، انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ انشاءاللہ کا معنی اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ ہوگا۔ انشاءاللہ کا معنی سمجھ گئے نا؟ انشاءاللہ معنی اگر اللہ چاہے تو۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ آپ کہیں گے کہ بھی یہ کام کرو گے تو سامنے والا کیا کہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے میرا تو ارادہ ہے لیکن اللہ چاہے تو۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے بھئی آپ کل آؤ گے نا میرے پاس، جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے تو آنے کا ارادہ ہے، باقی اللہ چاہے تو۔ ہو سکتا ہے رات کو میری موت لکھی ہو سکتا ہے رات کو میری موت لکھی ہو۔ دیکھیں نبی کا عزم یہ تھا کہ رات کو جو حمل ٹھہرے گا 100 بیویوں کو، سب سے بچے پیدا ہوں گے، سب بنیں گے مجاہد، سب کو میں اللہ کے راستے میں بھیجوں گا جہاد کے لیے۔ لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا۔ ایسا ایک واقعہ نبی سے بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا واقعہ ہوا مجھے یاد ہے، غالباً 5-6 سال پہلے میں نے واقعہ بیان کیا ہے، اب آپ سے بھول گیا ہوگا، وہ انشاءاللہ کبھی میں دوبارہ ذکر کروں گا کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے، یاد ہے نہیں ہے؟ 6 سال 7 سال پرانی بات ہے، جب میں نیا ادھر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے کہ اصحاب کہف کون تھے، ٹھیک ہے، روح کیا ہے، اور وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے پورے دنیا کا چکر لگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں بھی غالباً 40 دن تک جواب نہیں آیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اللہ کی نبی کی مرضی تھی کل جواب دوں گا، اللہ کی مرضی تھی کہ 16 دن بعد جواب آئے گا۔
مرضی کس کی پوری ہو گئی؟ اللہ۔ یہ ہے توحید۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو توحید کہتے ہیں۔ ایک کام نبی چاہے، ایک کام میں چاہوں، ایک کام ولی چاہے اور ایک کام خدا چاہے، مرضی وہی ہوگی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر شوہر کے بچہ عطا کیا۔ مریم علیہ السلام رو رہی تھی کہ کاش میں مر جاتی میرا بچہ نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے میں کیا جواب دوں گی؟ لوگ پوچھیں گے مریم بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں کیا جواب دوں گی؟ شادی تو میں نے نہیں کی ہے۔ لازمی بات ہے لوگ مجھے انگلی اٹھائیں گے اس نے غلط کام کیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بچہ پیدا ہونے کے دو سبب ہیں، یا شادی ہو یا بدکاری ہو۔ شادی تو لوگوں کو پتہ ہے میں نے نہیں کی ہے، بدکار میں نہیں ہوں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ مریم علیہ السلام ولیہ تھی، مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئی ہے۔ مریم علیہ السلام ولیہ تھی، ولی کی مرضی تھی بچہ نہ ہو، اللہ کی مرضی تھی میں بچہ دے کے رہوں گا۔ مرضی کس کی پوری ہو گئی؟ اللہ کی پوری ہو گئی۔ بچہ بھی پیدا ہو گیا، اللہ نے مریم علیہ السلام کی بات بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کی۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہے توحید کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا سنتا نہیں، ان کا اللہ موڑتا نہیں، کفریہ قلب ہے۔ لوگوں کو ہم کہتے ہیں تم بابا یہ درگاہوں میں جا کر کیوں مٹی چاٹتے ہو، کیوں طواف کرتے ہو؟ خانہ کعبہ کے سوا کسی چیز کا طواف جائز نہیں ہے۔ تم قبروں کی جا کر طواف کرتے ہو، قبروں کی جا کر مٹی چاٹتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پہنچے ہوئے سرکار ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو پچھلے جمعہ کہہ دیا نا کہ لوگ یہ کہیں گے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوگی، لیکن یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو سیڑھی بناؤ۔ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں پہنچتے، بھائی چھت دور ہے نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہراہ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو یہاں سے کوئی سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے؟ سیڑھی تو ایک چھت اوپر ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ افسوس ہوتا ہے کئی مسجدوں میں بیان کے لیے ہم اپنی مسجد ہیں، یعنی علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے مسجدیں، اگلے سب میں جا کر دیکھو ادھر بھی داغا، ادھر بھی داغا، ادھر بھی داغا۔ کیا فائدہ ہے تمہاری اس نماز کا؟ اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ مسجدوں میں یہ عقیدہ بیان نہ ہو، یقین جانے لوگ اسی شرک میں، بدعت میں، کفر میں مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بولتے ہم کہتے ہیں کہ کہا ہم نے باپ دادا سے نہیں سنا ہے۔ باپ دادا سے تم نے کیا سنا ہے؟ باپ تمہارا کوئی نبی تھا کیا؟ ان میں یہاں پہ کوئی ایک بوڑھا جو باپ دادا ہمارے قابل احترام مان لے، کھڑا کر کے اس کو صرف وہ کلمہ پڑھو تو ایسا کوئی ایک بوڑھا ادھر کھڑا کر کے اس کو یہ کہو کلمہ وہ پڑھو۔ ایک دیہات میں مجھے کسی ساتھی نے، اب بلوچستان گیا، مجھے کسی نے کہا، ہم نے بڈھے سے کہا کہ بابا کلمہ پڑھو، کافی ہم نے زور لگایا، کلمہ سے نہیں پڑھ سکا۔ تو میں نے کہا بابا سنو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا جو میں پڑھا ہمارے زمانے میں کلمہ تو یہی تھا، ہم جو پڑھے نا ہمارے زمانے میں کلمہ یہی تھا۔ اب اس باپ دادا کو یہ تقلید کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ باپ دادا سے ہم نے نہیں سنا، اس سے تو تم نے کلمہ بھی صحیح سنا ہے۔ 10 دن لگا اس کو بولو کلمہ، 10 دن کے بعد مجھے سنا نہیں سنا سکے گا۔ اور تم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا سے سنا ہے، ہم نے یہ مذہب، یہ دین، یہ چیز فلاں 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 ہم نے باپ دادا سے سناؤ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، مرنے سے پہلے آنکھیں کھل گئی، قرآن دیکھ لیا۔ جہالت کی موت نہیں مرے ہم، پھر بھی کہتے ہیں نہیں وہ جو ہم وہ جہالت کی موت مرے، ہم بھی کے پیچھے مر جائیں گے۔ افسوس ہے، سخت افسوس ہے۔ یہی تو مکہ کی مشرکین نے تو بھی کہا نا، مکہ کی مشرکین نے کہا ہم ننگا ہو کر طواف کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلط ہے، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا پاگل تھے کیا؟ بھئی پاگل نہیں، پاگلوں کے باپ سے جو ننگا ہو کر طواف کرے اس کو تم پاگل نہیں کہتے ہو؟ مارکیٹ میں آ کر جا کر دیکھو، اپنے بازار میں، شہر میں جا کر دیکھو، جو ننگا ہو کے گھومتا اس کو کیا کہیں گے لوگ؟ پاگل تو کہیں گے۔ لیکن کہتے ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارے باپ
ننگا ہو کر طواف، اللہ کے نبی لباس پہناتے تھے، کہتے نہیں ہم ننگا ہو کر طواف کریں گے، باپ دادا پاگل تو تھے کیا؟ یہی کام ہمارا ہے، یہی کام۔ تو بہرحال یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اچھا صبح ہوئی، کچھ لمحہ گزرا، کچھ دن گزرے، مہینے سال گزرے، 100 میں سے ایک بیوی کو بھی حمل نہیں ٹھہرا۔ سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی، سلیمان علیہ السلام کی مرضی تھی آج رات میں سب بیویوں سے ملوں گا، سب سے حق کی زوجیت ادا کروں گا، سب کو حمل ٹھہرے گا، سب کے بچے پیدا ہوں گے، سب کو میں مجاہد بنا کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ آخری جملہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی مرضی تھی سب مجاہد بن جائے، اللہ نے اللہ کی مرضی تھی ایک بھی نہیں بنے گا۔ مرضی کس کی پوری ہو گئی؟ اللہ۔ مرضی کس کی پوری ہو گئی؟ ہاں، اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ کس کی مرضی پوری ہوتی ہے؟ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کی پوری ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوا، وہ جو غلام تھا یا دائیا تھی، اس نے اچھا ایک کو صرف حمل ٹھہرا، وہ بھی بچہ پیدا ہوا آدھا دڑ، یعنی بیمار بچہ پیدا ہوا، وہ بھی آدھا دڑ بیمار بچہ پیدا ہوا، وہ اٹھا کے دائیا یا کوئی غلام سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ رکھا۔ یہ سارے سو مجاہدین، یہ آپ کے سو مجاہدین ہیں۔ یہ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی میں ایک جسد ڈال دیا۔ جسد مانا ناتمام بچہ، وہ بھی 100 نہیں، ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا۔ ثُمَّ أَنَابُ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي، سلیمان علیہ السلام نے توبہ طائب کی، سمجھ گئے کہ مرضی کام وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی، بات وہی پوری ہوگی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ قصہ ہمارا پھر بھی رہ گیا، جنوں والی بات پھر بھی رہ گئی، وہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جملے کو بیان کریں گے۔ جنات والی بات نہیں کی، یہ تو بات بھی تو اللہ کی بات ہے نا، ضروری نہیں کہ تم جن کی بات سنو، باہر جنات کی بات سنو گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ تو بھی سلیمان علیہ السلام کی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، چونکہ اس میں توحید کا مسئلہ آ رہا تھا۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ توحید آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ایمان نہ ہو، شرک کے ساتھ مر جائیں، جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہو۔ ابو جہل خانہ کعبہ کا متولی تھا، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، اور حاجیوں کو پانی بھی پلاتا تھا۔ ابو جہل حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، بے ایمان مرا، کفر کی موت مرا۔ کیوں؟ نیک اعمال اس وقت قابل قبول ہوں گے جب پہلے ایمان ہو۔ پہلے کیا ہو؟ ایمان و قرآن جب بھی نجات کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات بعد میں، ایمان پہلے ہے۔ اس ایمان کا نام ہے توحید۔ توحید کا معنی یہ ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ سب کچھ کہنے والا اللہ ہے، میں نے ایسے کہنے والوں کے ہاتھوں میں بھی داغا دیکھا ہے، نہیں سمجھے؟ جن کی زبان میں ہم نے یہ سنا ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن ان کی گردنوں میں بھی ہم نے داغے دیکھے ہیں، ہم نے ان کے پاؤں میں بھی داغے دیکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے زبان میں کچھ اور ہے، گلے میں کچھ اور ہے۔ تو کیا فائدہ ہے اس کہنے کا؟ تم خود سوچ لو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو داغا میں نے پہنا ہے یہ اس زبان کے خلاف ہے جو میں کہہ رہا ہوں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس کو پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب حق سچ بیان کرنے، عمل کرنے، اس پر تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بتاؤ الحمدللہ رب العالمین۔